من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 تا 232 ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 تا 232 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ اور کچھ تفسیر پہلے ہو چکی تھی، تو مزید ضرورت محسوس ہوئی تو اس وجہ سے دوبارہ ان آیات کریمہ کا ترجمہ اور مزید تفسیر دیکھیے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جس وقت تم طلاق دے چکو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ پھر وہ پہنچ جائیں أَجَلَهُنَّ اپنی عدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ تو تم انہیں نہ روکو اس بات سے کہ أَن يَنكِحْنَ کہ وہ نکاح کریں أَزْوَاجَهُنَّ وہ عورتیں انہی خامدوں سے، اذا تراضوا جس وقت کہ وہ دونوں راضی ہو جائیں، بینہم آپس میں، بالمعروف دستور کے موافق. ذالک یوعظ بہ اس بات کی وصیت کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، یہ نصیحت کی جاتی ہے اس کے ساتھ، من کان منکم اس شخص کو جو تم میں سے، یؤمن باللہ ایمان لے آیا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ذالکم ازکا لکم اس بات میں تمہارے لیے بہت ہی زیادہ ستھرائی ہے، وَأَطْهَرُ اور بہت زیادہ پاکیزگی ہے، واللہ یعلم اور اللہ جانتے ہیں،
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم لوگ نہیں جانتے. والوالدات اور وہ عورتیں جن کے وہ بچے ہیں، یعنی بچہ جننے والی عورتیں مائیں. والوالدات اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں گی اولادہن اپنی اولاد کو حولین 2 سال کاملین مکمل لمن ارادہ اس شخص کے لیے جو ارادہ کرے ان یتم الرضاعہ دودھ پلانے کی مدت کے مکمل کرنے کو. وعلی المولود اور اس شخص پر جس کا وہ بچہ ہے رزقہن ان عورتوں کی روزی ہے. وکسوتہن اور ان عورتوں کا لباس ہے. بالمعروف دستور کے موافق. لا تکلف نفس کسی بھی جان کو نہیں مشقت میں ڈالا جاتا، کسی بھی جان کو تکلیف میں نہیں ڈالا جاتا الا مگر وسعہا اس کی طاقت کے موافق. لا تضار اور نہیں تکلیف میں ڈالے والدہ بولدہا اپنے بچے کی نہ ہی تکلیف میں ڈالا جائے گا نہ ہی تنگی میں ڈالا جائے گا والدہ کو بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے. ولا مولود اور نہ ہی تکلیف میں ڈالا جائے گا اس شخص کو جس کا وہ بچہ ہے. ولا مولود لہ جس کا وہ بچہ یعنی باپ، اور نہ ہی تکلیف میں ڈالا جائے گا باپ کو بولدہ اس کے بچے کی وجہ سے. وعلی الوارث اور ورثاء پر مثل ذالک اسی کی بقدر ہے. فإن ارادا پھر اگر وہ دونوں ارادہ رکھیں فصالا دودھ چھڑانے کا ان تراض منہما یعنی مدت رضاعت کے اندر اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں آپس میں رضامندی سے دودھ بچے کے چھڑانے کا. وتشاور اور آپس میں مشاورت سے ارادہ کر لیں. فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی ماں اور باپ دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، کچھ بھی گناہ نہیں ہے. اذا سلم وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم لوگ ارادہ کر لو ان تسترضعوا یہ کہ دودھ پلانے کے لیے داعیہ رکھو اولادکم اپنے اولاد کے لیے، اور اگر تم ارادہ کر لو اس بات کا کہ تم دودھ پلانے کے لیے جو ہے داعیہ رکھو انا رکھو اولادکم اپنی اولاد کے واسطے. فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں. اذا سلمتم جس وقت کہ تم سپرد کر دو اس چیز کو جو تم نے دی بالمعروف قاعدے کے موافق دستور کے موافق. واتقوا اللہ اور ڈرو تم لوگ اللہ سے. واعلموا اور خوب جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی بما تعملون بصیر جو کچھ بھی تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے. ان آیات کریمہ کا آپ حضرات کے سامنے لفظ با لفظ ترجمہ ہوا، اور جس کسی نے بھی ان آیات کریمہ کے ترجمے کو بخوبی غور سے سنا یقیناً اسے ترجمے سے ہی بہت ساری باتیں سمجھ میں آ گئیں، اور جس نے توجہ سے نہیں سنا تو باتیں سمجھ میں نہ آنا بہت بعید ہے. تو ترجمے سے ہی بہت سارے مسائل جو ہے سمجھ میں آ جاتے ہیں اگر کوئی غور سے قرآن کریم کی ان آیات کریمہ کے ترجمے کو سنے. تو اب مزید تفصیل کو ملاحظہ فرمائیے کہ پہلی آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے آپ دیکھیں گے اس سے پہلی آیات کریمہ تقریباً
ایک صفحے سے والمطلقات سے اللہ رب العزت نے طلاق یافتہ لوگوں کی عدت اور احکام اور مسائل کو بیان فرمایا۔ تقریباً ایک رکوع سے تجاوز کر دوسرے رکوع کی پہلی آیت جو ہے یعنی رکوع نمبر سورہ بقرہ کا تقریباً 30واں ہے، جس کی اب ہم نے ابتدا کی، اور پارے کے اعتبار سے یہ رکوع جو ہے وہ 14واں ہے، جس کی ہم نے آغاز کیا آیت طلاق سے۔ تو اس پورے پیچھے ایک رکوع سے زائد آیات سے طلاق کے مسائل جو ہے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، طلاق کے مسائل اللہ جل جلالہ نے بیان فرمائے۔ تو اب اس رکوع میں جو کہ پارے کے اعتبار سے 14واں رکوع ہے اور سورت کے اعتبار سے 30واں رکوع ہے، اس رکوع کے شروع سے اللہ رب العزت نے دوبارہ سے ایک اور مسئلہ طلاق یافتہ عورت کے متعلقہ بیان فرمایا، اور درمیان میں ضمناً اس کے بعد اللہ رب العزت نے مسائل رضاعت کو بیان فرمایا، بچے کے دودھ پلانے کے مسائل کو بیان فرمایا کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو عام طور پر جھگڑے اور نزاع پیدا ہوتے ہیں بچے کے دودھ پلانے میں، تو اس کی تفصیل میں بعد میں کروں گا۔ تو پہلی آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے واضح الفاظ میں یہ مسئلہ بیان فرما دیا کہ دیکھیے، جب جس خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اسے اختیار ہے طلاق رجعی کی صورت میں کہ عدت کے اندر اندر رجوع کر لے۔ اگر عدت کے اندر اندر رجوع کرتا ہے تو بغیر نکاح کے رجوع ہو جائے گا، اور اگر عدت کے اندر رجوع نہیں کیا، بشرطے کہ وہ طلاق اس نے ایک دی ہے یا دو دی ہے، ایک دی ہے یا دو دی ہے، اگر عدت کے اندر اس نے رجوع نہیں کیا، عدت پوری ہو چکی، تو وہ عورت خود بخود بائنہ ہو جائے گی، یعنی اس کی یہی طلاق رجعی طلاق بائنہ بن جائے گی۔ اور طلاق بائنہ کی صورت میں عورت اپنے خاوند سے الگ ہو جاتی ہے، اور ایسی الگ ہوتی ہے کہ اب اگر وہ چاہے تو کسی اور سے نکاح کر سکتے ہیں، چاہے ایک طلاق دی ہے چاہے دو طلاقیں دی ہے، تو وہ ایک طلاق دی عدت پوری ہو گئی، یا دو طلاقیں دی عدت پوری ہو گئی، تو عدت کی تکمیل کے بعد وہ عورت جہاں چاہے اپنا نکاح کر سکتی ہے، اس کے وہ اولیاء ولی جہاں چاہے اس عورت کا نکاح کر سکتے ہیں، وہ عورت جہاں چاہے وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے، پہلے خاوند سے وہ بالکل الگ ہو چکے۔ اب اگر کوئی صورت ایسی بنتی ہے، خاوند کو بھی احساس ہو گیا میں نے غلط کیا، میں نے اچھا نہیں کیا اس کو طلاق دے کر، خاوند کو احساس ہو گیا، اب اس کے دل کے اندر یہ لگن اور تڑپ ہے میں اپنی اس بیوی کو اپنے نکاح میں دوبارہ لے آؤں، تو اگر اور بیوی بھی یہ چاہتی ہے کہ میں کسی اور خاوند کے نکاح میں نہ جاؤں بلکہ میں اپنے پہلے خاوند کے ہی کے نکاح میں آ جاؤں، دونوں کی یہ طلب ہے، دونوں کی یہ تڑپ ہے، دونوں ہی یہ چاہتے ہیں، تو اب جو ہے ورثاء کو چاہیے، خاندان والوں کو چاہیے کہ ان کے آپس میں نکاح کرنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ تو نکاح تو ہوگا، ایک یا دو طلاقیں کی عدت پوری ہو جانے کے بعد نکاح تو ہو جائے گا، لیکن یہ نکاح ایسے ہی ہوگا جس طرح کہ پہلی مرتبہ نکاح ہوا۔ کس طرح ہوگا کہ نکاح بھی پڑھایا جائے گا، ایجاب و قبول بھی ہوگا، اور کیا ہے حق مہر بھی مقرر ہوگا اور گواہ بھی مقرر ہوں گے، گواہ بھی مقرر ہوں گے، حق مہر بھی دوبارہ سے مقرر ہوگا، اور کیا ہوگا ایجاب و قبول بھی ہوگا، نکاح کے مجلس قائم ہوں گے، اور اس طرح وہ نکاح ہوگا، اس طرح وہ نکاح ہوگا۔ لیکن اگر 3 طلاقیں دے دی تو پھر تو طلاق مغلظہ ہو گئی، پھر طلاق مغلظہ ہو گئی، اور طلاق مغلظہ کی صورت میں اب وہ عورت بغیر حلالہ کے اپنے پہلے خاوند کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اور حلالہ کی نیت سے کسی اور سے نکاح کرنے والی عورت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور بغیر کسی وجہ کے نکاح طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورت کے متعلق
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید بیان فرمائی کہ ایسی عورت جو بغیر کسی شدید مجبوری کے اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت حرام ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ تو اب یہاں پر یہ مسئلہ بیان فرما دیا کہ آپس کے رضامندی سے نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر لیں۔ میں نے اس پر آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا، اور وہ واقعہ جو بیان کیا وہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ ان کی ہمشیرہ تھی جمیلہ یا جمیلہ، یہ الفاظ کے اندر مفسرین نے دونوں ہی طرح کے نام ذکر کیے کہ جمیلہ نام تھا یا پھر جمیلہ نام تھا۔ تو ان کا نکاح ہوا ایک صحابی سے، جب نکاح ہوا تو انہوں نے طلاق دے دی، ایک مدت کے بعد طلاق ہو گئی۔ اب عدت پوری ہو گئی، عدت کے دوران رجوع نہیں کیا، عدت کے بعد عدت کی تکمیل تک خاوند کو احساس ہو گیا میں نے اچھا نہیں کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ اب خاوند نے بھی کا دل چاہا کہ میں اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں لے آؤں، اور دوسری طرف بیوی کا یعنی حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دل چاہا میں اپنے خاوند کے نکاح میں چلی جاؤں۔ جبکہ پیغامات نکاح کے بہت سارے لوگوں کے آنا شروع ہو گئے، ان پیغام نکاح میں بھیجنے والوں میں تو حضرت جمیلہ کے پہلے خاوند بھی تھے۔ حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی ہیں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں تکلیف تھی کہ میرے ہمشیرہ کو، ہر بھائی کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرے خاوند کو، میری بے ہمشیرہ کو طلاق کیوں ہوئی، اس بات کا دکھ تھا، رنج تھا، رنجش تھی۔ تو آپ نے کہا کہ اگر آپ یہ اپنے نکاح میں واپس دوبارہ لینا چاہتے ہیں تو طلاق ہی کیوں دی۔ تو انہیں غصہ تھا کہ طلاق کیوں دی، اور ہر شخص کو غصہ ہوتا ہے جب اس کی ہمشیرہ کو، بیٹی کو، کوئی اللہ نہ کرے کسی کو طلاق ہو جائے تو تکلیف ہوتی ہے، خاندان والے کو بہت ہی زیادہ غم ہوتا ہے کہ طلاق کیوں ہوئی، اور خاندان والے تو خاندان دوسرے لوگوں کو بھی جس کو بھی پتہ چلتا ہے اس چیز کا غم ہوتا ہے کہ طلاق کیوں ہوئی، ہونی نہیں چاہیے۔ تو اب انہیں یہ تکلیف تھی کہ طلاق کیوں دی، اگر طلاق دی ہے تو اب یہ نکاح کا پیغام دے رہے تو طلاق ہی کیوں دی تھی، اس چیز کی تکلیف تھی۔ تو کہہ رہے تھے کہ قسم کھا لی کہ اللہ قسم میں نکاح نہیں ہونے دوں گا، میں اپنی ہمشیرہ کبھی بھی ان سے نکاح نہیں کروں گا، تو یہ قسم کھا لی۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پیش آیا، تو بالکل اسی طرح کا۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات کریمہ کو اتار دیا، جو کہ اس آیت کریمہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ کا شان نزول ہے، اس آیت کریمہ کو اتار دیا۔ جب اس آیت کریمہ کو سنا حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً خود گئے اور اپنی ہمشیرہ کا نکاح حضرت اپنے بہنوئی کے اس ہمشیرہ کے پہلے خاوند، غالباً ان کا نام حضرت ابو عبیدہ تھا، تو ان کے ساتھ انہوں نے نکاح کرا دیا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ تو اس وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت اتاری تو اس میں یہی حکم دیا کہ جب پہلا خاوند جو ہے نکاح کرنا چاہتا ہے اور بیوی بھی یہ چاہتی ہے کہ میں پہلے خاوندی کے نکاح میں آ جاؤں، تو تم لوگ ان کا آپس میں نکاح ہونے سے رکاوٹ نہ بنو۔ اب دیکھیے لفظی ترجمہ، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جس وقت تم نے طلاق دے دی عورتوں کو، عورتوں سے مراد یہاں پر بیویاں ہیں، فَبَلَغْنَا، پھر وہ پہنچ گئی أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت کو، یعنی عدت پوری ہو گئی۔ اب عدت سے پہلے، عدت کے دوران تو بغیر نکاح کے بھی وہ رجوع کر سکتا تھا اور کوئی اسے روک نہیں سکتا تھا، بیوی بھی چاہتی تو روک نہیں سکتی تھی، خاندان والے بھی چاہتے عدت کے دوران اسے رجوع کرنے سے نہیں روک سکتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اسے یہ اختیار دیا خاوند کو، پوری دنیا بھی کہے کہ نہیں رجوع کر سکتا، ہم رجوع نہیں ہونے دیں گے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ رجوع کرتا ہے تو تم اس کے درمیان رکاوٹ نہ بنو، کوئی اس کے درمیان رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ تو خاوند جب رجوع کرنے پر آ رہا ہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے، اسے یہ اختیار شریعت دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ اب جب عدت پوری ہو گئی، اب عدت پوری ہو جانے کے بعد تو رجوع نہیں کر سکتا، عدت پوری ہو جانے کے بعد تو اب دوبارہ نکاح ہی ہوگا، بشرطے کہ ایک یا دو طلاقیں دی تھی، اب تو نکاح ہی ہوگا۔ اب نکاح جب ہوگا، اگر بیوی کے دل میں بھی طلب ہے، تڑپ ہے کہ میں نکاح کروں اسی خاوند سے، خاوند کو بھی احساس ہوگا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے بہت برا کیا طلاق دے کر،
اس کو وہ بھی تمام غم اور تمام غصہ اور تمام تکلیف اپنی بیوی کے دل بارے میں متعلق جو ہے اپنے دل میں جو بسائے ہوا تھا، ایک غصہ ایک رنجش، اس سب کو سے اپنے دل کو صاف شفاف کر کر سارے غصے کو، ساری رنجشوں کو، ساری تکالیف کو جو بیوی کی طرف سے پہنچی، سب کے سب جھگڑوں کو، نزاعوں کو ختم کر کر دل کو صاف رکھ کر اب یہ خاوند نکاح کر پیغام دے رہا ہے، تو اب چاہیے کیا کرے؟ خاندان والے رکاوٹ نہ بنے۔ دیکھیں اگلی آیت، اگلے الفاظ، فلا تعضلوہن، اور نہ روکو تم لوگ عورتوں کو، ان ینکحن، یہ کہ وہ نکاح کرے، ازواجہن، وہ عورتیں انہی خاوندوں سے جن سے طلاق ہو، ان سے نکاح کرنا چاہیں تو ورثاء کو، اولیاء کو اللہ تعالیٰ فرمارے تعضلو، فلا تعضلو، تو تم انہیں نہ روکو تم انہیں، اور فرمایا اذا تراضوا، جبکہ وہ دونوں بینہم آپس میں رضامند ہیں، خوش ہیں، راضی ہیں کہ ہم آپس میں نکاح کر لیں، لہذا ایسی رضامندی جب ان میں پائی جا رہی ہے تو تم لوگ رکاوٹ نہ بنو، اپنے غصے کو نہ دیکھو، اپنی رنجشوں کو نہ دیکھو، اپنی ذات کو نہ دیکھو، برادری کو نہ دیکھو، خاندان کو نہ دیکھو، اللہ کے کلام کو دیکھو، اللہ کے حکم کو دیکھو، اللہ کی طرف سے عائد کردہ مسئلے کو دیکھو کہ اس بارے میں اللہ کا فرمان کیا ہے، میرے رب کا فرمان کیا ہے، اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھو اور اللہ کے کلام کو پوری طرح ترجیح دے کر اس پر عمل کرنا شروع کرو، جس طرح کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کیا کہ ان کے دلوں میں اللہ جل جلالہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تھی اور اتباع رسول میں جان دیا کرتے تھے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جان دیا کرتے تھے، اور اللہ کے لیے سب کچھ قربان دینے کے لیے ہر وقت وہ جو ہے پوری طرح تیار رہتے تھے۔ تو جیسے ہی قرآن کریم کے اس آیت کریمہ کو سنا تو فوراً خود جا کر نکاح کرایا اور اپنی قسم کا کفارہ عائد کیا، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ۔ تو فرمایا اگلی آیت میں ذالک یوعظ بہ، اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، نصیحت اسی پر اثر کرے گی ان باتوں کی جو اللہ کی ذات پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، وہ تو ان نصیحتوں پر عمل کرے گا، ان مسائل پر عمل کرے گا، لیکن جس کا اللہ کی ذات پر یقین نہیں، آخرت پر یقین نہیں، آخرت پر ایمان نہیں، اللہ پر ایمان نہیں، تو وہ ان چیزوں ان مسائل کی طرف کچھ بھی توجہ نہیں دے گا، عمل کرنا تو دور کے بعد توجہ ہی نہیں دے گا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، تقوی نہیں، اللہ پر ایمان نہیں اور آخرت پر یقین نہیں، ایمان نہیں۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اس جز میں بیان فرما رہے، اگر تم اس طرح کر لو، اللہ کے بتلائے ہوئے اس مسئلے پر عمل کر لو اور پہلے خاوندوں سے ہی ان کا نکاح ہونے دو، تو پھر کیا ہے، اس چیز میں بدنی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے بھی پاکیزگی ہے اور بدنی اعتبار سے بھی ستھرائی ہے، تو جسم کے اعتبار سے بھی ستھرائی ہے اور دل کے اعتبار سے بھی پاکیزگی ہے کہ اگر ان کا آپس میں نکاح ہو گیا، نہ ہوا، تو پھر کیا ہوگا کہ اس بیوی کے لیے اگلے شوہر کے پاس جائے گی، نامعلوم کس طرح کے حالات پیش ہوں، وہ چونکہ دل تو پہلے خامد کی طرف اڑا ہوا ہے، پھر وہاں بھی جھگڑے شروع ہوں گے، اور ہو سکتا ہے پہلے خامد کی طرف سے بھی جھگڑے شروع ہو جائے کہ ان کے خاندان والے، پھر آپس میں یہ جھگڑا پیدا ہو رہا ہے، بیوی کی طرف سے بھی، خامد کی طرف سے بھی، اور یہ جھگڑے جو ہے بڑھتے بڑھتے خاندانوں کو تباہ نہ کر ڈالے۔ تو اس وجہ سے جسمانی اعتبار سے بھی ستھرائی ہے اور قلبی اعتبار سے پاکیزگی ہے کہ اگر تم نے نکاح نہیں کیا تو بیوی کا جو ہے دل تو پہلے خامد کی طرف بڑھا ہوا ہے، اب دوسرے خامد سے بھی نکاح کر دیا تو وہاں پر اس کی زندگی خوشگوار نہیں گزرے گی، اور وہ بھی ہو سکتا ہے اسے تان و تشیح کا نشانہ بنا کر کہے، تان و تشیح کا نشانہ کہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے آپ سے نکاح کر لیا، جبکہ آپ اس قابل نہیں تھی، یہی ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، آپ اس قابل نہیں تھی کہ ہم آپ سے نکاح کرتے، یہ تو ہمارا احسان ہے کہ ہم نے آپ سے نکاح کر لیا، تو دوسرے نکاح کو ایک معیوب سمجھتے ہیں
اور عورت کے لیے دوسرے خامد سے نکاح کرنے کو پہاڑ جیسا بوجھ سمجھتے ہیں، ایک داغ سمجھتے ہیں۔ خامد والے لڑکے والے تو تانا دے رہے، جبکہ وہ اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے کہ داغ تو اس کو بھی لگا ہوا ہے، کہ جس نے پہلی بیوی کو طلاق دی، کتنی بیویوں کو طلاق دے دی، عورتوں کو طلاق دے دی، تو اس کے گھر میں نہ بسی، تو داغ تو اس کو بھی لگا ہوا ہے۔ تو اگر وہ عزت سمجھے گا، کبھی بھی تان و تشیع کا اپنی اس بیوی کو نشانہ نہیں بنائے گا۔ لیکن عام طور پر ہوتا ایسا ہی ہے، آپ عملی زندگی میں معاشرے میں دیکھیں تو صحیح کہ جب ایک بیوی کی جو طلاق یافتہ بیوی ہے، متعلقہ عورت ہے، اب اگر وہ کسی اور خامند کے نکاح میں جائے گی تو اس اور خامند والے خاندان والے اس لڑکے کے اپنے بیٹے میں کسی عیب کو نہیں دیکھیں گے، وہ سارا غصہ اس عورت کو اتاریں گے جو متعلقہ بیوی بن کر اس کے گھر میں آئی، اسی پر غصہ اتاریں گے، ساس بھی، سسر بھی اور وہ خامند بھی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ اگر پہلے خامند سے ہی نکاح ہو جائے تو اس میں یہ جھگڑے ہی نہ ہوں، پہلے خامند سے ہی نکاح ہو جائے، یہ دلی اعتبار سے زیادہ پاکیزگی ہے، بدنی اعتبار سے بھی زیادہ پاکیزگی ہے کہ جگہ جگہ لوگوں کے سامنے اسے عیاں نہ ہونا پڑے گا، اسے عیاں نہ ہونے پڑے گا۔ تو اس وجہ سے تمہارے لیے اس میں زیادہ پاکیزگی ہے اور ستھرائی ہے اگر پہلے خامندوں سے ہی ان عورتوں کا نکاح کرا دو۔ واللہ یعلم انتم لا تعلمون، اور اللہ جانتے ہیں تم لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ساری باریکیاں، جو کچھ بھی ان کے آپس میں ہے، کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا حکمتیں رکھی ہیں ان چیزوں میں، تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ اور اگلے آیت کریمہ میں مسئلہ رضاعت کو بیان فرمایا، مسئلہ رضاعت کو بیان فرمایا۔ رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانا، مرضیہ وہ عورت جو دودھ پلانے والی ہے، رضاعت دودھ پلانا۔ دودھ کس کو پلانا؟ کہ ایک مسئلہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ وہ مائیں دودھ پلائیں گی، بچوں کی مائیں دودھ پلائیں گی اپنی اولاد کو 2 سال مکمل۔ مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جس بچے کو عورت نے جنم دیا تو وہ عورت کے اوپر یہ فرض ہے، یہ لازم ہے کہ وہ اس جنم دینے کے بعد اس بچے کو دودھ بھی پلائے، اس بچے کو دودھ بھی پلائے۔ اگر وہ جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے دودھ نہیں پلاتی تو پھر کیا ہے؟ وہ گنہگار ہوگی، وہ عورت گنہگار بھی ہوگی۔ اگر وہ بغیر کسی مجبوری کے، مجبوری کیا ہو سکتی ہے کہ دودھ پلائے گی تو مزید کمزور تر ہوتی چلی جائے گی۔ مجبوری کیا ہو سکتی ہے کہ دودھ اس کا بچے کے لیے موافق نہیں ہے، اس کے دودھ میں بیماری ہے۔ مجبوری کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی جو عورت کی صحت برباد ہو جائے گی، یعنی کہ بہت کمزور ہو جائے گی دودھ پلانے کی وجہ سے، تو یہ مجبوری بن سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے ایسی مجبوریاں ہوں تو پھر جو ہے دودھ وہ نہیں پلا سکتی، کیونکہ ظاہر صحت کو مد نظر رکھا جائے گا، صحت کو ترجیح دی جائے گی۔ لیکن اگر وہ صحت مند ہے اور اس کا دودھ بچے کے لیے موافق بھی ہے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ بچے کو کیا کرے گی؟ دودھ پلائے گی۔ اب دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہو گیا، جس ماں نے بچے کو جنم دیا اسی کے ذمہ ہے کہ اس بچے کو دودھ پلائے، اور بغیر کسی مجبور شدید کے وہ جو ہے بچے کو دودھ پلانے سے انکار نہیں کر سکتی، دودھ پلانا اس پر فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ حولین کاملین، 2 سال مکمل۔ اگر 2 سال مکمل دودھ پلانے کی مدت ہے، لیکن اگر کوئی 1 سال دودھ پلاتی ہے، 1 سال دودھ پلاتی ہے، 6 مہینے دودھ پلاتی ہے، تو اگر کسی مجبور شدیدی کی بنا پر خامند اور بیوی دونوں آپس میں رضامندی سے اگر دودھ بچے کا چھڑانا چاہتے ہیں 2 سال سے کم مدت میں، تو اس کا بھی انہیں اختیار ہے، وہ چھڑا سکتے ہیں، لیکن مدت رضاعت کتنی ہے؟ 2 سال۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بعض قرآن کریم کی آیات اور احادیث متواترہ سے دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے بیان فرماتے ہیں، یعنی 2.5 سال۔ تو اب یہ مطابقت قرآن اور حدیث میں کس طرح ہوگی؟ وہ اس طرح ہوگی کہ اگر دودھ بچہ جس کو پلایا جا رہا ہے وہ بچہ کمزور ہے، انتہائی کمزور ہے،
تو وہ اس بچے کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 سال سے 2.5 سال تک بھی دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ 2 سال سے 2.5 سال تک بھی اسے دودھ پلایا جا سکتا ہے، تاکہ بچے کی صحت بحال ہو جائے، بچہ صحت مند ہو جائے، تندرست ہو جائے، بچے کی صحت بحال ہو جائے۔ تو اس وجہ سے 2 سال سے 2.5 سال تک بھی اس کو کیا ہے، دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ بیان ہوا۔ اور دوسرا، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس شخص کے لیے جو ارادہ کرے دودھ پلانے کا مکمل، اس شخص کے لیے، یعنی دونوں ہی آپس میں، لمن ارادہ، دونوں ہی آپس میں ارادہ رکھتے ہیں مکمل دودھ پلائیں تو دودھ پورا مکمل کرائیں گے، لیکن کسی مجبوری کے کم 2 سال کی مدت تک دودھ پلائیں تو اس کا بھی انہیں اختیار ہے، وہ تو جب چاہیں 6 مہینے میں، سال میں دودھ چھڑا سکتے ہیں، لیکن بچے کا حق کیا ہے، 2 سال دودھ پلانے کا، کم از کم 2 سال دودھ پلانے کا یہ بچے کا حق ہے ماں باپ پر، کہ وہ ماں باپ کو چاہیے اس کو دودھ پلائے۔ لیکن کوئی وجہ ہے، مجبوری ہے، بیماری ہے کہ بچے کو دودھ موافق نہیں، یا عورت کمزور ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، بیماری بڑھ جاتی ہے، اس صورت میں خاوند اور بیوی دونوں آپس میں رضامندی سے کم مدت میں بھی دودھ کو چھڑا سکتے ہیں۔ اور فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ۔ اب دیکھیں اللہ کی ذات پر قربان جاؤ، دنیاوی حکمرانوں کی طرح، حکومتوں کی طرح اللہ رب العزت نے حکم صادر نہیں فرمایا۔ اگر چاہتے مولود کی جگہ پر والد کا لفظ استعمال فرماتے، والد کا لفظ استعمال لے کر آتے، مولود کا لفظ استعمال فرمایا، مولود کا لفظ لے کر آئے، مولود کا اندر وہ لوگ جنہوں نے اس بچے کو جنم دیا، جس کا یہ بچہ ہے۔ اب بچہ کس کا ہے، ماں کا بھی ہے، باپ کا بھی ہے۔ مولود کا لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ بچہ جو ہے ماں کا بھی ہے، باپ کا بھی ہے۔ اب حق تو یہ ہے کہ دودھ پلانا، اگر بالفرض ایسا ہے کہ دودھ پلانا جو ہے، دودھ جو پلانے والی عورت کو کا بھی چونکہ وہ بچہ ہے اور باپ کا بھی چونکہ وہ بچہ ہے، دونوں مل کر اس بچے کی اس حقوق کی پاسداری کریں، لیکن ایسا نہیں کیا۔ فرمایا کہ جو بچہ تو دونوں کا ہی ہے، لیکن باپ کے ذمے ہے کہ اس بچے کا نان و نفقہ، بچے کے اخراجات، کہ اگر جو ہے وہ بیوی جو ہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے دودھ نہیں پلاتی، یا جب اسے طلاق ہوئی، طلاق کے یعنی کہ طلاق یافتہ عورت کی عدت کے دوران وہ مطالبہ نہیں کر سکتی، کس کا، قیمت کا، معاوضے کا، دودھ پلانے کا معاوضے کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ خاوند کے ذمے اللہ نے یہ لگا دیا، جب تک عدت گزارے تیرے گھر میں گزارے گی، تو اس نے مکان دیا عدت گزارنے کے لیے، اور جب تک تیرے گھر میں عدت گزارے گی تیرے ذمے ہے اس کو کھانا بھی کھلائے، اس کی ضروریات بھی پورا کرے، تو وہ کرے گا۔ تیسرا، اس کے لیے حکم یہ لازم کیا کہ اس کے جو پہننے اوڑھنے کی جو چیزیں ہیں وہ بھی خاوند کے ذمے وہ ادا کرے۔ اب عدت کے دوران خاوند اس کے اخراجات، نان و نفقہ جو ہے سارا برداشت کر رہا ہے، لیکن جب عدت پوری ہو گئی، عدت کی تکمیل کے بعد اب عورت چاہے، چونکہ اب اس کی منقوہ نہیں رہی، اب وہ علیحدگی، طلاق بائنہ ہو گئی، اب الگ ہو گئی، اب اگر وہ دودھ پھر بھی اسے پلوانا چاہتا ہے کہ یہی عورت اس کو دودھ پلائے، تو وہ عورت جس کو عدت پوری ہوئی، اس کی بیوی، وہ چاہے گی تو مطالبہ کر سکتی ہے قیمت کا، معاوضے کا، کہ میں دودھ پلاؤں گی تو اتنی قیمت لوں گی، میں دودھ پلاؤں گی تو اتنی قیمت لوں گی، لیکن قیمت وہ اتنی ہی مطالبہ کر سکے گی جتنے کے معاشرے میں دوسری عورتیں جو ہے دودھ پلانے کی قیمتیں اور معاوضے لیتی ہیں، اتنا لیں گی، اس سے زیادہ نہیں لے سکتی۔ اگر اور معاشرے میں عام معمول میں معاوضہ لینے کی قیمت بالفرض جو ہے 5,000 روپے ہے، تو 5,000 ہی دوسری وہ عورت مطالبہ کر سکتی، اس سے زیادہ کا نہیں کر سکتی، اس سے زیادہ کا نہیں کر سکتی۔ تو علیحدگی اختیار ہو جانے کے بعد چاہے گی تو مطالبہ کر سکتی ہے، جب تک عدت میں تو مطالبہ نہیں کر سکتی۔ تو اب جب جو عورت جو ہے دودھ پلا رہی ہے، طلاق یافتہ عورت ہے یا جو ہے طلاق یافتہ نہیں ہے،
عورت دودھ پلا رہی ہے، بچے کی ماں جو ہے، اب خاوند کے ذمہ تو پہلے بھی تھا، اب اور بھی لازم ہے، کیا ہے کہ اس عورت کا نان و نفقہ، اس کے اخراجات میں، ضروریات میں کیا ہے؟ مکان، لباس، خوراک، رزق، مکان، لباس، رزق اور جو اس کی ضروریات ہیں، وہ سب خاوند کے ذمے ہیں کہ وہ اس کے ادا کرے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ جل جلالہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے۔ وعلی المولود، اور اس شخص پر جس کا وہ بچہ ہے، اب بچہ تو ماں کا بھی ہے، باپ کا بھی ہے، لیکن یہ ذمہ داری عائد کی اخراجات کی خاوند پر، کہ خاوند جو ہے رزق ہن، ان عورتوں کی روزی اس کے ذمہ ہے، لہو رزق ہن، ان عورتوں کی روزی اس خاوند کے ذمہ ہے، اس شخص کے ذمہ ہے، وکسوتہن، اور ان عورتوں کا لباس بھی اس کے ذمہ ہے، بالمعروف، دستور کے موافق یہ ادا کرے گا۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ کسی بھی جان کو، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ لو جی یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر الیاذ باللہ ظلم کر دیا، نہیں کہ ہماری وسعت اور طاقت سے بڑھ کر، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ نے جتنے بھی احکامات اور مسائل بیان فرمائے روزمرہ زندگی میں زندگی گزارنے کے لیے، ہم لوگوں کے لیے کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ مشقت والے مسائل اور احکامات اللہ رب العزت نے لاگو نہیں فرمائے۔ ہر شخص پر اتنے ہی احکامات اور مسائل اس پر عائد فرمائے جتنے کی اس میں طاقت ہے اس پر عمل کرنے کی، اس کے بدن میں طاقت ہے، اس کے اندر گنجائش ہے، طاقت ہے، وسعت ہے ان مسائل اور احکامات پر عمل کرنے کی۔ اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے کسی پر مشقت والے احکامات اور مسائل عائد نہیں کیے، فرائض عائد نہیں کیے، اتنے ہی عائد کیے ہیں جتنا کہ کوئی ان کو بآسانی سہولت کے ساتھ پورا کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کتنا خیال کیا اس بچے کا بھی، بچہ ہمارا ہے اور خیال کون کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات، جنم ہم نے دیا اور اللہ کی ذات اس بچے کا بھی خیال کر رہے ہیں، تم اس کو تنہا نہ چھوڑ دو، اس کا خیال کرو، اس کو دودھ پلاؤ۔ بیوی اس خاوند کی ہے جس کے ساتھ اس کی زندگی گزر رہی ہے، لیکن اس عورت پر کتنا اللہ رب العزت کا پیار ہے کہ اللہ رب العزت اس کے حقوق مقرر کر رہے کہ اس کا احساس کرو، اس کا احساس کرو۔ اور پھر پیار اللہ رب العزت کو خاوند سے بھی ہے، خاوند کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ اس کو بھی تکلیف میں نہ ڈالو۔ بیوی کے بارے میں فرما رہے کہ بیوی کے بارے میں فرما رہے ہیں خاوند اس کو تکلیف میں نہ ڈالے، خاوند کے گھر والے، خاندان والے اس کو تکلیف میں نہ ڈالے، اس پر چڑھائی نہ کرے۔ اور بیوی اور اس کے گھر والوں سے بھی اللہ کا یہی مطالبہ ہے کہ خاوند کو بھی بغیر کسی خاوند کو بھی کسی تنگی میں نہ ڈالا جائے، کسی مشقت میں نہ ڈالا جائے، پریشان نہ کیا جائے۔ تو پیار اللہ کو ہمارے بچوں سے بھی ہے، پیار اللہ کو ہماری بیویوں سے بھی ہے، پیار اللہ کو بیویوں کے خاوندوں سے بھی ہے۔ کتنا اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق سے محبت ہے کہ اللہ رب العزت نے کتنے پیارے احکامات اور مسائل قرآن کریم میں بیان فرمائے۔ تو آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی جان کو طاقت سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے مشقت میں نہیں ڈالا، لہذا لا تضار والدۃ بولدها، والدہ کو تنگی میں نہ ڈالا جائے اس کے بچے کی وجہ سے، اس کے بچے کی وجہ سے۔ والدہ کو یعنی جس کو ماں نے جنم دیا اسی عورت کو تکلیف میں نہ ڈالا جائے، بیمار ہے، بہت ہی کمزور ہے، تم پھر بھی کہو نہیں تو ہی دودھ پلائے گی، دودھ تو نہیں پلانا، جیسے مرضی پلا۔ اب اس پر چڑھائی کر دی، اب ایک طرف اس بیچاری کی جان جو ہے موت کے قریب پہنچ رہی ہے، انتہائی کمزور ہو گئی ہے اور دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور دوسری طرف بچے کے اس کے خاوند کے خاندان والے یہ خاوند جو ہے اس پر پوری طرح چڑھائی کر رہا ہے، نہیں دودھ تو نہیں پلانا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے بچے کی ماں کو تکلیف میں نہ ڈالو، بچے کی ماں کو تکلیف میں نہ ڈالو۔ اور پھر آگے بیان فرمائے ولا مولود لہ بولدہ،
اور نہ ہی خاوند کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے، تنگی میں ڈالا جائے۔ کس طرح تنگی میں ڈالا جا سکتا ہے کہ صحت مند ہے، تندرست ہے، دودھ چاہے تو پلا سکتی ہے، جان بوجھ کر نہیں پلاتی، نہیں پلاتی، ضد پکڑ لی، نہیں پلاتی بلا وجہ، یا قیمت لیتی ہے تو قیمت اتنی لیتی ہے جو عام معاشرے میں نہیں چلتی، دودھ پلانے کی اجرت لیتی ہے لیکن اتنی لیتی ہے جو معاشرے میں نہیں ہے۔ دودھ پلانے کی اجرت معاشرے میں چلیے 1,000 روپے، 2,000 روپے، اور وہ قیمت لیتی ہے 50,000 روپے، 20,000 روپے، 10,000 روپے۔ تو یہ کیا ہے؟ خاوند کو تکلیف میں ڈالنا ہے، مشقت میں ڈالنا ہے، تنگی میں ڈالنا ہے۔ تو اللہ رب العزت بیوی اور بیوی کے خاندان والوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے خاوند کو بھی تکلیف میں نہ ڈالو۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور فرمایا ورثاء پر بھی اسی کے بقدر احکامات ہیں۔ بالفرض خاوند ہی نہیں ہے سر پر، خاوند کا انتقال ہو گیا، تو اب جو ہے وہ پوتا ہوا دادا حیات ہے، تو اس بچے کے ورثاء کون بنیں گے؟ ماں بنے گی یا دادا بنے گا؟ تو ماں کو جو ہے تہائی حصہ ملتا ہے اور دادا کو جو ہے 2 حصے ملتے ہیں۔ تو جس کو جتنی بقدر وہ خاوند جو فوت ہوا اس کی وراثت میں مال تقسیم ہوگا، اس کے اوپر اسی کی بقدر ذمہ داری بھی اس بچے کی عائد ہوگی، اس بچے کی عائد ہوگی۔ تو اب دادے کے ذمہ آیا کہ اس پوتے کی پرورش کرے۔ جب تک بچہ بیٹا دادے کا موجود ہے اس وقت تک پوتے پر اس کی وراثت نہیں جائے گی۔ پوتے پر تک وراثت تبھی پہنچے گی جبکہ اس کا بیٹا، دادے کا بیٹا زندہ نہیں ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو بیٹے کی وراثت سے پوتے تک وراثت پہنچے گی، جب تک بچہ بیٹا اس کا زندہ ہے، اور اگر بیٹا زندہ نہیں ہے تو پھر دادے کی وراثت پوتے کو بھی ملے گی، پوتے کو بھی ملے گی۔ اور تو اسی اعتبار سے احکامات لاگو ہوں گے دادے پر بھی اور والدہ پر بھی کہ وہ اس بچے کا خیال کریں گے، اس کی دودھ پلانے کے جو ہے ذمہ داری کو پورا کریں گے، اس کے رہنے سہنے کے اخراجات کو پورا کریں گے، اس کے نان و نفقہ، بچے کے اوپر ہونے والے اخراجات کے ذمہ داری کس پر ہے؟ دادے پر ہے۔ اگر بیٹا زندہ نہیں ہے کس پر ہے اس کی دیکھ بھال؟ اس کی ماں کے ہے جس نے اس کو جنم دیا۔ تو اللہ رب العزت بیان فرما رہے کہ ورثاء پر بھی اسی کے بقدر احکامات ہیں۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، پھر اگر ارادہ یہ تثنیہ کا لفظ ہے کہ خاوند اور بیوی دونوں آپس میں رضامندی سے، یہ مسئلہ میں نے پیچھے بھی بیان کر دیا، راضی ہو جائیں کہ دودھ چھڑائیں 2 سال سے کم مدت میں ہی، تو آپس میں رضامندی سے یہ کریں، کسی مجبوری کی وجہ سے تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، دودھ چھڑا سکتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے انتہا بیان کی ہے کہ 2 سال تک آپ لوگ دودھ پلا سکتے ہو، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ مسئلے کے مطابق جو قرآن اور حدیث سے مطابقت کے پیدا کی کہ 2 سال سے 2.5 سال تک بھی دودھ پلا سکتے ہیں اگر بچہ کمزور ہے۔ اگر بچہ کمزور ہے تو اس کو 2.5 سال تک بھی دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ تو لیکن اگر کوئی دودھ 3 مہینے ہی پلاتی ہے عورت، 4 مہینے پلاتی ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے اس سے زیادہ مدت نہیں پلاتی، تو وہ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے انتہا بیان کی ہے کہ 2 سال سے 2.5 سال تک جو ہے وہ عورت جو ہے وہ دودھ پلا سکتی ہے، پلانے کا اسے حق ہے، اور بچے کا حق ہے ماں پر کہ وہ اس کو دودھ پلایا جائے۔ اور فرمایا اگر وہ عورت جو ہے دودھ پلانے پر قادر نہیں، بیمار ہے یا وہ نہیں پلاتی، تو پھر خاوند کے ذمہ ہے کیا کرے گا؟ ایک دودھ پلانے والی کا انتظام کرے گا، ایک آیا کا انتظام کرے گا کہ وہ اس کو دودھ پلائے اور بچے کی دیکھ بھال کرے۔ اگر اس کو جانوروں کے دودھ اس کے موافق نہیں آ رہا تو پھر کسی ایسی عورت کا انتظام کیا جائے کہ جو اس بچے کو دودھ پلائے، اور اس کی اجرت جو ہے وہ خاوند ادا کرے، اس کی اجرت جو ہے وہ خاوند ادا کرے گا۔ تو فرمایا اس کو اجرت جو ہے جو دستور معاشرے میں اتنی اجرت دی جائے گی، لینے کی وہ حقدار ہوگی جتنے کا عام عورتیں جو ہے اجرت لیتی ہیں دودھ پلانے کی، اس سے زیادہ کا وہ مطالبہ نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ کو مطالبہ نہیں کرتے۔ اور جو اجرت اس کی طے ہو گئی، پھر خاوند کو چاہیے، بچے کے خاندان والوں کو چاہیے، اولیاء کو چاہیے وہ اس کی اجرت اس کے ادا کریں۔ اگر نہیں ادا کریں گے تو گویا کہ وہ اس پر کیا کر رہے؟ ظلم کر رہے۔ تو یہ سارے مسائل احکامات بیان کر لینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے، مسائل تو میں نے بیان کر دیے، بتلا تو میں نے تمہیں دیا کہ تم نے کس طرح بچے کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے،
کس طرح خاوند نے بیوی کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے، کس طرح بیوی نے خاوند کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے، جس طرح خاوند کے خاندان والوں نے اور بیوی کے خاندان والوں نے آپس میں ان کے ساتھ حسن و سلوک جوڑ پیدا کرنا ہے، کس طرح آپس میں باہمی الفت اور بھائی چارگی کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ معاشرتی زندگی کے احکامات تو میں نے بیان کر دیے، لیکن اب یہ جب تمہیں پتہ چل گیا تمام مسائل کا، لہٰذا اب تم واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارو۔ کوئی کسی کے حقوق کو پامال نہ کرے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے، اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کر ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کر کر احساس کر کر زندگی گزارو کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو۔ کوئی بھی تم اللہ کے دین کے خلاف ورزی کرو، قرآن سے ہٹ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو، ظلم اور زیادتی کسی پر کرو، تو یاد رکھو اللہ کی ذات موجود ہے، وہ تم سے دنیا میں بھی انتقام لے سکتی ہے، آخرت میں بھی تم سے انتقام لے سکتی ہے۔ لہذا موت کے بعد کی زندگی میں تمہیں اپنے رب سے سامنا کرنا ہے، دنیا میں بھی تمہاری پکڑ دھکڑ ہو سکتی ہے، لہذا ڈر ڈر کر زندگی گزارو۔ فرمایا ڈر ڈر کے زندگی گزارو۔ ان تمام مسائل احکامات میں جو ہے پوری طرح غور و فکر جب تم نے کر لیا اور سن لیا، لہذا اب بڑی احتیاط اور محتاط طریقے سے زندگی گزارو۔ ایسا نہیں کہ خاوند جو ہے بیوی پر اس کا آقا بن جائے اور بیوی کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھنے لگے اور جو چاہے اس پر ظلم کرے۔ ڈرے اللہ سے، ظلم کرنے سے اللہ سے ڈرے۔ آج ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر گھر کے اندر کھانا بنا نمک زیادہ ڈل گیا، ایسی لاپا کرتے ہیں، ایسا بے عزت کرتے ہیں بیوی کو جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور اگر جو ہے گھر میں کپڑے استری نہیں ہوئے، جوتے صاف نہ ہوئے، تو ایسی اس پر چڑھائی کرتے ہیں جیسے پوری دنیا میں اس سے بڑا میرا دشمن کوئی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے اس عورت کو، اس بیوی کو لباس قرار دیا، سب سے قریب تر چیز قرار دیا۔ تو بیوی خاوند کی عزت کا خیال کرے، خاوند بیوی کی عزت کا خیال کرے، اور اپنے آپس میں باہمی راز والے آپس کے تنازع جو ہے اپنے تک ہی محدود رکھے۔ ایسا نہیں کہ خاوند کو ذلیل کرتی پھرے لوگوں کے سامنے بیوی، اور خاوند جو ہے اپنی بیوی کے تمام عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا پھرے، میری بیوی تو یوں، میری بیوی تو وہ، ایسی ویسی۔ تو اس طرح کے جب ایوب جو ہے بیوی کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے گا، گویا کہ اس کی عزت کو خود ہی لوگوں کے درمیان جو ہے تار تار کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ان تمام مسائل میں تمہارے اللہ تعالیٰ نے زوجیت کا رشتہ تمہیں دے دیا، لیکن پھر بھی تم نے ڈرنا ہے۔ تمہیں اولاد جیسی نعمت اللہ نے دے دی، پھر بھی تم نے ڈرنا ہے۔ خاندان تمہیں دے دیا، پھر بھی تم نے ڈرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کر تم نے زندگی گزارنی ہے۔ اور فرمایا وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، تمہارے گھر کی چار دیواری سے تمہارے خاندان والے نہیں دیکھ رہے، تمہارے ایک کمرے کے باہر تمہارے والدین نہیں دیکھ رہے، بہن بھائی نہیں دیکھ رہے، اندر کیا ہو رہا ہے۔ کمرے کے باہر چار دیواری کے اندر خاندان والوں کے علاوہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ محلے کے علاوہ کوئی اور محلے والے نہیں دیکھ رہے کہ اس محلے میں کیا ہو رہا ہے۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن تمہاری ایک ایک نقل و حرکت کو وَاعْلَمُوا، خوب جان لو، أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے، خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی نظریں تمہارے اوپر پوری طرح جمی ہوئی ہیں، چاہے دنیا کی کسی بھی کونے میں تم چھپ جاؤ، اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تم بھاگ نہیں سکتے، اللہ کی نظروں سے تم اوجھل نہیں ہو سکتے، لہٰذا ڈر ڈر کر خاندانی نظام کو چلاؤ، ڈر ڈر کر خاوند اور بیوی زندگی گزارے، ڈر ڈر کر اولاد کے حقوق کو پورا کرے، ڈر ڈر کر معاشرے کے اندر سدھار پیدا کرے، بگاڑ پیدا نہ کرے، طلاق جیسی بری چیز سے بچ کر رہے، دور ہو کر رہے، اپنے غصے پر قابو پائے، کنٹرول کرے، اور اپنے جو ہے غیظ و غضب کے حالت میں اگر آ رہا ہے تو اس جگہ کو چھوڑ کر نکل جائیں گھر سے باہر، کہ کہیں غصہ مزید آگے بڑھا تو کہیں ہمارے اندر دراڑیں پیدا نہ ہو جائیں، تو اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو غصے کے بھی اللہ رب العزت پھر غصے میں طلاق دی جاتی ہے، جو بھی طلاق دی جاتی ہے عام طور پر اب معاشرے میں غصے میں دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ ختم کرنے کی بھی جو ہے غصہ ختم کرنے کا بھی طریقہ بتلا دیا، کہ غصہ آتا ہے پانی پی لو، غصہ آتا ہے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، غصہ آتا ہے تو اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جاؤ، غصہ آتا ہے تو اپنی زبان کو دانتوں کے نیچے دبا لو کہ تمہاری زبان سے کچھ نہ نکلے۔ اب یہ غصہ خاوند کو بھی آ سکتا ہے، بیوی کو بھی آ سکتا ہے،
تو دونوں آپس میں اس طرح کنٹرول کریں، اپنے آپ کو جو ہے اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، غصے کو قابو میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں کہ اللہ کا غضب تمہارے غصے پر غالب ہے، تمہارا غصہ اللہ کے غصے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر اللہ کو تمہارے اوپر غصہ آ گیا تو پھر سوچو تمہارا حال کیا ہوگا، اللہ رب العزت کی پکڑ کیسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قرآن کریم کی آیات پر پوری طرح عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔